ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں، قرآن کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں، جہاد کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں تلوار کر دے۔ یہ دنیا سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی اور جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا،
جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اے موت تجھ میں ایسی نادانی دیکھی کہ پھول وہ توڑے کہ چمن میں ویرانی دیکھی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے نہایت محترم و مکرم حضرت شیخ محمد نثار احمد صاحب، محمد صدیق صاحب، محترم بھائی عبد الستار صاحب، محترم برادرم مولانا محمد سلمی صاحب، علماء کرام، برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر دین کی بات سننے اور سنانے کی رب نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تو راضی ہے، ہر اس کام سے محفوظ فرما جن کاموں سے تو ناراض ہے۔ عمر میں برکتوں کے ساتھ، اوقات میں برکتوں کے ساتھ، رزق اور عزت میں برکتوں کے ساتھ، مال اور جان اور ایمان میں برکتوں کے ساتھ، علم اور عمل اور حکمت میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ابھی دعا میں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اے اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم کہتے تو ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، لیکن ہم بھی عمل سے خالی ہیں اور آپ بھی عمل سے خالی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کامیابی کا راز اسی میں تھا کہ ادھر حکم ہوتا ادھر تعمیل ہوتی، بس۔ رسول اللہ کے قدموں میں مر مٹنا انہوں نے اپنے لیے سعادت سمجھا۔ اس پر ایک بات یاد آئی، جمعے کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ بیان فرما رہے ہیں، صحابہ ذوق سے، شوق سے، محبت سے تشریف لا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک سنیں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے میرے بھائی، فقط آپ کے ہاں نہیں، پورے ملک میں جمعے کے دن ہم مسجد میں اس وقت جاتے ہیں جب خطیب عربی کا خطبہ بیان کرتا ہے،
عربی کا خطبہ سنا اور نماز میں شامل ہو گئے، بس چھٹی ہو گئی۔ وعظ سننا ہمیں گوارا نہیں، خیر کی بات سننا ہمیں گوارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک تو وعظ تھا نا، نصیحت تھی، کیونکہ وہ تو عرب تھے۔ یہاں عربی کا خطبہ صرف مسنون طریقے کے لیے پڑھا جاتا ہے میرے بھائی، اصل میں تو بیان جو ہے وہ اردو کا ہوتا ہے، جس سے ہم محروم ہیں۔ محمد سلمی صاحب، ہم اس مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں جس مسجد میں فقط خطبہ ہو، جہاں تقریر ہو اس مسجد میں جاتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ اس میں ایک حدیث مبارک بیان کرتا جاؤں، راستے میں بات آ گئی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت بھیج دیں گے تو دنیا کے لحاظ سے جب جمعے کا دن آئے گا تو اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے، شرط سنیے، دیدار اس کو نصیب ہوگا جس نے ہر جمعہ باقاعدہ خطیب کا بیان سنا ہوگا اور خطیب کے چہرے کو دیکھا ہوگا، تب تو وہ اللہ کے چہرے کو دیکھ سکے گا میرے بھائی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھے میرے بھائی، اور علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے میرے بھائی، حفاظ اور قاری کے چہرے کو بھی دیکھنا ثواب ہے، اپنے ابا کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، اماں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، کعبہ کو دیکھنے کو ثواب ہے، قرآن کو دیکھنے کو ثواب ہے، اور زمزم کو دیکھنا ثواب ہے میرے بھائی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے بھلا دی، ہم نے غیر محرموں کو تکا، اپنی اماں کے چہرے کو شفقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ہم نے اپنے دوستوں کو تو سینے کے ساتھ لگایا، ابا کو دھکے دیے ہم نے، بیوی کا حکم مانا، اماں کو لات مار کر گھر سے نکالا، کتی میرے گھر سے باہر نکل۔ اپنے آپ کو ہم نے مسلمان کہلایا، اللہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنائے، اور پھر روتے بھی ساتھ ہیں، حضرت جی مولانا قاری صاحب دعا فرمائیے، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے۔ ہاں تو نے اپنے ابا کی نافرمانی کی تھی، اولاد تیری نافرمانی کرے گی۔ تو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ قدرت دکھاتی ہے میرے بھائی۔ رات میں بیان کر رہا تھا چیچا وطنی میں، ایک عجیب سا واقعہ میرے ذہن میں اللہ نے ڈالا، میں آپ کو وہی سناتا جاؤں۔ مجھے موضوع تو ذمہ لگایا ہے مولانا سلمی صاحب نے، کیونکہ شوال کا مہینہ ہے، شہادت احد، شہادت صحابہ کی بیان کرنی تھی، لیکن جو ضروری باتیں ہیں آج وہ سن لیں، انشاءاللہ بات آ بھی جائے گی درمیان میں، انشاءاللہ آ جائے گی۔ والد کی ناراضگی پر ایک بات یاد آئی، عالمگیر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، 10,000 مستند احادیث کا عالم تھا، 10,000، یہ علماء جانتے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں جانتا، معمولی بات نہیں، 10,000 مستند احادیث کا عالم تھا۔ ان کے ابا ان سے ناراض ہو گئے، عالمگیر کے، فتاوی عالمگیری آپ نے دیکھا ہوگا، نام سنا ہوگا، بڑی کوشش کی کہ ابا راضی ہو جائے، بڑی کوشش کی، لیکن ابا راضی نہیں ہوا۔ جانتے تھے، حدیث میں آتا ہے اگر فرش پر ابا ناراض ہے تو عرش پر اللہ ناراض ہے، فرش پر ابا راضی ہے تو عرش پر اللہ بھی راضی ہے میرے بھائی۔ نوجوانوں خیال رکھنا، بھول کر بھی ابا کے چہرے کو غصے کی نگاہ سے نہ دیکھ، ورنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ذرا قرآن کے قریب تو آئے، ہم نے تو قرآن پڑھا نہیں، ہم نے تو ناول پڑھے میرے بھائی، ہم نے تو بے غیرت قسم کی فلم دیکھی، قرآن نہیں دیکھا ہم نے۔ اور بے حیا قسم کی فلم کا یوں عالم ہے کہ جوان بیوی ساتھ بیٹھی ہے، بیٹی جوان ساتھ بیٹھی ہے، بہن جوان ساتھ بیٹھی ہے، بیٹا جوان ساتھ بیٹھا ہے، بوڑھا ابا ساتھ بیٹھا ہے، بوڑھی اماں ساتھ بیٹھی ہے، بے غیرت قسم کی محبت کی فلم لگی ہوتی۔ مسلمانوں ہماری غیرت کہاں گئی؟ اللہ ہمیں غیرت عطا فرمائے، آمین تو کہہ دو۔ ناراض نہ ہونا میری بات پر، یہ حقائق ہیں، اس کو خطاب نہ سمجھو، بیان نہ سمجھو، یہ وعظ ہے۔ اللہ اس وعظ پر عمل کی توفیق عطا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔
اور پھر روتے بھی ساتھ ہیں، حضرت جی ہماری بیوی ہمارا کہانی مانتی، ہمارا حق نہیں سمجھتی۔ ہاں ہاں، تو نے بیوی کا حق نہیں سمجھا، بیوی سے یہ توقع نہ رکھ کہ وہ تیرا حق سمجھنے والی بن جائے۔ تو نے اولاد کا حق نہیں سمجھا، اولاد سے یہ توقع نہ رکھ کہ اولاد تیرا حق سمجھنے والی بن جائے۔ بیوی کا حق ہے، اس کو نماز کا حکم کر، قرآن کی تلاوت کا حکم کر، خیر کی بات کر اس کے ساتھ، نہ کہ تو بے حیا قسم کی فلم دیکھ اپنی بیوی کے ساتھ۔ پھر روتا بھی ساتھ ہے۔ اسی رمضان کی بات ہے، اسی رمضان دروازہ کھٹکا، کون؟ میں ہوں سر، مسئلہ بھی سن لو۔ اگر کسی کے دروازے پر جاؤ یوں مت کہو، کوئی پوچھے اندر سے کون، یوں مت کہو میں ہوں، کہو عبد الرحمان کھڑا ہوں، عبد الکریم کھڑا ہوں، عبد الرحیم کھڑا ہوں، محمد احمد حامد محمود حماد کھڑا ہوں، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید، صحابہ کے نام پر نام رکھا کرو میرے بھائی جی۔ ہم نے نام رکھے ہیں نتھا، مانجھا ہیں جی، گامہا، دیتا، نام غلام رسول ہے، شولہ، نام عبداللہ ہے، عبداللہ، یہ کوئی نام ہے میرے بھائی؟ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے، جب بیٹا پیدا ہو تو نام بہتر رکھو۔ جب اس کا نام ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید ہوگا تو قیامت کے دن علماء سے پوچھ لو، ملائکہ محشر کے میدان میں نام پکار کر کہیں گے ابو بکر جنت میں داخل ہو جا، عمر جنت میں داخل ہو جا، عثمان جنت میں داخل ہو جا، علی جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جتنے نام ابو بکر عمر عثمان علی کے ہوں گے تمام کے تمام جنت کی طرف دوڑیں گے۔ ملائکہ کہیں گے اللہ ہم نے تو ابو بکر صدیق کا کہا تھا، عمر فاروق کا کہا تھا، عثمان غنی کا کہا تھا، علی حیدر قرار کا کہا تھا، یہ جتنے نام ابو بکر عمر عثمان علی کے ہیں یہ سارے کے سارے جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ملائکہ کی جماعت میری رحمت گوارا نہیں کرتی، جس کا نام ابو بکر عمر عثمان علی ہو وہ جہنم میں جائے، آج ان ناموں کی برکت سے ان کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دو۔ نام تو بہتر رکھو میرے بھائی۔ اور ایک نام اور بھی ہے، خدا کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، دین کا واسطہ، اسلام کا واسطہ، مصطفیٰ کا واسطہ۔ یہ پرویز نام رکھنا بھی خدا کے واسطے چھوڑو، یہ بھی میرے نبی محمد الرسول اللہ کا دشمن تھا، دور مت جائیے۔ اس پرویز کو دیکھیے، اس ظالم کو دیکھ لو جس نے اسلامی حکومت کو توڑا۔ اللہ اس ظالم کو تباہ و برباد کرے، اللہ اس کو ہلاک کر بآواز بلند تو آمین کہو۔ ڈرتے کیوں ہو؟ وہ میرے نبی محمد رسول اللہ کی سنت کی توہین کرے، وہ خدا سے نہ ڈرے، تو اسے ڈرتا ہے۔ اسلامی حکومت کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اللہ تو اسے ٹکڑے ٹکڑے فرما۔ آپ کہو کہ بد دعا کر رہا ہے، ہاں ہاں، دعا دینا بھی میرے نبی محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اور بد دعا دینا بھی میرے نبی محمد کی سنت ہے۔ ہاں ہاں، سر پہ پگڑی باندھنا نبی کی سنت ہے، تو اس سر پہ پتھر کھانا بھی تو نبی کی سنت ہے نا۔ لوگوں جسم پر عطر لگانا نبی کی سنت ہے، جمعے کے دن عطر لگا کے آؤ، آؤ عطر لگا کے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، غسل کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جسم پر عطر لگانا نبی کی سنت ہے، لیکن اسی جسم کو خون میں لت پت کرانا بھی تو میرے نبی محمد کی سنت ہے نا۔ آنکھوں میں سرما لگانا میرے نبی کی سنت ہے، لیکن انہی آنکھوں سے خون کی ندیاں بہانا بھی تو میرے نبی محمد کی سنت ہے۔ مسلمانوں، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑنا اگر نبی کی سنت ہے تو یہی میرا نبی بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، قریظہ کے میدان میں، خیبر کے میدان میں، حنین کے میدان میں، تبوک کے میدان میں، مکہ کے میدانوں میں، مدینہ کے میدانوں میں ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہیں، فرماتے ہیں خبردار کوئی شخص محمد کی تلوار کے قریب نہ آئے، ورنہ آج محمد کی تلوار ہوگی تمہاری گردن ہوگی۔ لوگوں ہاتھ میں اگر ڈنڈا پکڑنا نبی کی سنت ہے تو اسی ہاتھ میں کلاشن کوف اور تلوار پکڑنا بھی میرے نبی محمد کی سنت ہے نا۔ تم اس کو دہشت گرد کہتے ہو، یہ دہشت گرد آ رہا ہے۔ میں نے رات تقریر میں کہا، چیچا وطنی کی تقریر، میں نے کہا ہاں ہمیں اس نام سے بھی الحمدللہ محبت ہے، دہشت گرد کے نام سے ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ دہشت گرد کا معنی یہ ہے روب رکھنے والا، اور مسلمان کے اندر روب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میرے اندر اتنا روب رکھا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اتنا روب رکھا ہے کہ 3 ماہ کی مسافت ابھی باقی ہو تو کفر کے دل پر نبی کا روب پڑ جاتا ہے۔
اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. انہوں نے بالکل نام سیٹ دیا ہے ہمیں. دہشت گرد ہیں، ضرور ہیں. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا شداء علی الکفار، دہشت گرد ہیں کافروں کے لیے. رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر ہیں بھی. نہیں جی، میں عرض کر رہا تھا آج مولانا اسٹیج پر کھڑے ہو کر میں ان مولانا کی بات کر رہا ہوں جو حلوہ خور ہے. ناراض نہ ہونا، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. اسٹیج پر کھڑے ہو کر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، اللہ کے نبی کو حلوہ بڑا پسند تھا، اس لیے میں حلوہ کھاتا ہوں. یوں حدیث نہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلاوہ، اللہ کے نبی کو میٹھا پسند تھا. میٹھا، حلوے اور میٹھے میں بڑا فرق ہے. وہ زمانہ حلوہ کھانے کا نہیں تھا، وہ مار کھانے کا زمانہ تھا، نیزے کھانے کا زمانہ تھا. مسلمانوں، بلال کو تپتے ہوئے صحراؤں پر لٹا کر مار دی جاتی تھی، میرا نبی دیکھتا تھا. سمیہ کو دو لخت کرنے کا زمانہ تھا، حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا زمانہ تھا. مسلمانوں، خباب کو انگاروں پر لٹانے کا زمانہ تھا، خبیب کو پھانسی کے تختوں پر لٹانے کا زمانہ تھا. حلوہ کھانے کا زمانہ نہیں تھا. چلو میں مان لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو گھی میں نرم فرما کر تناول فرمایا، حلوہ بن گیا. ہاں، اگر حلوہ کھانا میرے نبی محمد کی سنت ہے تو پھر دانت توڑوانا بھی تو میرے نبی محمد کی سنت ہے نا. وہ سنت بھی تو عمل کر. یہ سنت ہمیں نہیں بھاتی، یہ سنت ہمیں نہیں بھاتی. میٹھی سنت بتاؤ حضرات. میں عرض کر رہا تھا کہ میں ان علماء کی طرف میرا اشارہ نہیں تھا. ہماری تاریخ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. علماء حق کی تاریخ تو دیکھو ذرا. شاذلی کے میدان سے پوچھو محمد قاسم نانوتوی کون تھا، حافظ ضامن شہید کون تھا. ہاں، مالٹا کی جیلوں سے پوچھو شیخ الہند محمود الحسن کون تھا. خالد دینہار کراچی سے پوچھو سر پہ کفن باندھ کر انگریز جج کے سامنے کلمہ حق کہنے والا حسین احمد مدنی کون تھا. کراچی کی در و دیوار سے ذرا پوچھو محمد یوسف لدھیانی کون تھا، مفتی شاہ مدعی کون تھا، مفتی جمیل کون تھا. کالا پانی سے پوچھو حافظ جعفر تھانسری کون تھا. بالا کوٹ کے میدانوں سے پوچھو شاہ احمد شہید کون تھا. ذرا سکھر کی جیلوں سے پوچھو عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا. آگے آئیے، لاہور کی گلی کوچوں سے پوچھو سردی کے موسم میں برف کے بلاک پر لٹا کر مار کھانے والا احمد علی لاہوری کون تھا. لاہور کی عدالتوں سے پوچھو ضیاء الرحمان فاروقی کون تھا. چلیں آگے چلیں، اسلام آباد کی سرزمین سے پوچھو مولانا عبداللہ کون تھا. اسلام آباد کے اڈوں سے پوچھو مولانا اعظم طارق شہید کون تھا. جنگ کی در و دیوار سے ذرا پوچھو، گلی کوچوں سے پوچھو، مرد عورتوں سے پوچھو، بوڑھے اور بچوں سے پوچھو حق نواز شہید کون تھا. ہماری تاریخ ہے میرے بھائی، ہم اپنی تاریخ کو بھولیں نہیں. علماء سے کہوں گا، علماء کی جماعت خدا کے واسطے اپنی تاریخ مت بھلائیے گا. آج ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی. بھونکنے والا بھونکتا ہے لیکن جواب کوئی نہیں دیتا اس کو. میں عرض کر رہا تھا، آپ نے مولویت اسی کا نام سمجھا ہے کہ تیجے وصول کرنے کا نام مولویت ہے، 7ویں وصول کرنے کا نام مولویت نہیں، 40ویں وصول کرنے کا نام مولویت نہیں. ہاں، حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے کا نام مولویت نہیں. ان وڈیروں کے دروازوں پر جھکنے کا نام مولویت نہیں. ان بڑے لوگوں کے دروازوں پر تباہ کرنے کا نام مولویت نہیں. رب کی ربوبیت کے اظہار کا نام مولویت ہے. ختم نبوت کے اعلان کا نام مولویت ہے. اسلام کی صداقت کا نام مولویت ہے. صحابہ اور قرآن کی حفاظت کا نام مولویت ہے. صدیق کی صداقت کا نام مولویت ہے. فاروق کی عدالت کا نام مولویت ہے. عثمان کی سخاوت کا نام مولویت ہے. علی کی شجاعت کا نام مولویت ہے. حسنین کی عظیمت کا نام مولویت ہے. لوگوں، محمد قاسم نانوتوی کے علم اور حکمت کا نام مولویت ہے. محمد الیاس کی تبلیغ اور دعوت کا نام مولویت ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا نام مولویت ہے.
احمد علی لاہوری کی کرامت کا نام مولویت ہے، حضرت درخاسی کی ولایت کا نام مولویت ہے، ہاں حق نواز شہید ضیاء الرحمان فاروقی مولانا اعظم طارق کی شہادت کا نام مولویت ہے۔ ہم نے مولویت کا نام بدنام کر دیا، اللہ ہمیں صحیح معنی میں مولوی بنائے۔ میں عرض کر رہا تھا ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، مولویت بتلا تو لوگوں، طالبان کی للکار کا نام مولویت ہے، شیخ اسامہ کے افکار کا نام مولویت ہے، ملا عمر کے کردار کا نام مولویت ہے، جنرل پرویز تیرے ظلم کے سامنے سینہ سپر ہونے کا نام مولویت ہے۔ اللہ ہمیں مولوی بنائے۔ میری بات نکل گئی، بات کر رہا تھا والدین کی، یاد ہے نا میری بات میں بات آئی اور بات یاد آئی، وہ بھی کرتا جاؤں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، سکھ کے بیٹے تھے، سکھ کے بیٹے، کافر کے بیٹے ہیں، اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، اسی کی مرضی، جب چاہے جس کو چاہے۔ ادھر سید کا بیٹا ہے، ریچھ اور کتے لڑا رہا ہے، ادھر درخان کا بیٹا ہے، ممبر پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنا رہا۔ سید کا بیٹا ہے، رانجھا اور ہیر لکھ رہا ہے، ادھر سکھ کا بیٹا احمد علی لاہوری قرآن کی تفسیر بیٹھا لکھ رہا ہے۔ میرے قدرت دکھا رہی ہے، ایمان نصیب ہوا۔ والدین پر بات کر رہا ہوں، نوجوانوں ذرا توجہ سے میری بات کو سننا۔ مولانا عبید اللہ سندھی علم حاصل کر کے آئے، مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ مولانا عبید اللہ ہیں جب جیل میں تھے، تقریباً 12 سال کا عرصہ جیل میں گزارا۔ جب باہر نکلے جیل سے تو قیدی جو بڑی مدت کے جیل میں تھے، 25 سال کی مدت کے لیے، 30 سال کی مدت کے لیے جو جیل میں تھے، جب مولانا نکلنے لگے جیل سے، وہ قیدی آسمان کو دیکھ کر روک کر کہتے اللہ، یہ وہ شخص تھا، ہم ظالم تھے، ہم قاتل تھے، ہم بدماش تھے، ہم زانی تھے، شرابی تھے، مولانا خدا گواہ ہے، قرآن کی جس آیت کا ترجمہ اور تفسیر پوچھو، آپ سے ہم نے پڑھا ہے، آپ پوچھتے جاؤ، ہم بتاتے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ مولانا عبید اللہ سندھی مسجد میں بیٹھے تھے، تفسیر قرآن کی تفسیر کا درس دے رہے تھے، جس طرح کہ آپ قرآن کا واعظ سن رہے ہیں، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ چہرہ اسی طرف تھا، پیچھے سے اماں آئی، بوڑھی تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی، داخل ہوئی۔ مولانا کی توجہ اس طرف تھی، مولانا کے سر پہ پگڑی تھی، وہ پگڑی اتاری زمین پہ ماری۔ مولانا نے یوں جو دیکھا، اپنی اماں تھی، غصے کی نگاہ سے دیکھ، مولانا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو کر کہتے ہیں اللہ، میں نے غصے کی نگاہ سے اماں کے چہرے کو دیکھا ہے، اللہ تو اپنی رحمت کے وسیلے سے معاف فرما۔ اماں نے جوتا اتارا، مولانا کے سر پہ برسانا شروع کرتی ہے، مارتی جا رہی ہے، مارتی جا رہی ہے۔ مولانا یوں سر رکھ کے بیٹھے ہیں، اماں جی ادھر بھی لگا دو، اماں جی ادھر بھی لگا دو۔ جب تھکی، جوتا زمین پہ گرا، مولانا نے وہ جوتا اٹھایا، بوسا دیا، آنکھوں کے ساتھ لگایا، یوں اپنے دل کے ساتھ لگا کر بیٹھ گئے۔ اماں سے کہا اماں تیرے ہاتھ دکھ گئے ہوں گے۔ مولانا اپنے اماں کے ہاتھوں کو چاپی کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ میری وجہ سے میری اماں کو تکلیف ہو رہی ہے، قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھنا۔ اماں نے جب آرام کر لیا، پھر کہا موسلا مجھے جوتا اپنا واپس کر، چھوڑ اس دین کو، پرانے دین پر آؤ۔ مولانا اماں سے کہتے ہیں اماں جی دین تو نہیں چھوڑ سکتا، اسلام والا دین نہیں چھوڑ سکتا، اماں جی کوئی اور حکم کر، اللہ کی قسم تیرے قدموں میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اماں نے کہا جوتا واپس کر، مولانا نے دونوں ہاتھوں سے جوتا واپس کیا۔ اب پھر وہ مارنا شروع کرتی ہے، مارتی جا رہی۔ ایک وکیل بیٹھا تھا، وکیل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا لوگوں کیا معاملہ ہے؟ وہ بوڑھی مولانا کے سر پہ جوتے برسا رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا او بوڑھی ہٹ جا، میں یہ بات کہنی تھی کہ مولانا نے دونوں ہاتھ باندھ لیے، فرمانے لگے وکیل صاحب اس بوڑھی کو کچھ مت کہیے،
اللہ کی قسم اس بوڑھی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، اس بوڑھی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ وکیل صاحب رب محمد کی قسم میں اماں کے جوتے نہیں کھا رہا بلکہ جنت کی ہوا کے جھونکے کھا رہا ہوں۔ اللہ مجھے مزہ آ رہا ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی علماء سامنے بیٹھے تھے، طلباء سامنے بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ مولانا نے دیکھا، حدیث میں آتا ہے جب آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیا کرو، اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ قبول فرماتے ہیں میرے بھائی۔ کبھی رقت طاری ہو جائے تو مانگ لیا کرو میرے بھائی۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مانگتے ہیں، حضرت قبول نہیں ہوتی۔ مانگنے کا بھی ڈھنگ ہے، رو کر مانگ۔ آج ہمیں ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں برستے۔ آج ہم نے قرآن پڑھا، اللہ کی قسم قرآن نے ہمارے دل پر اثر نہیں کیا۔ فرمایا رو کر مانگ۔ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا مولانا شیخ نثار صاحب، میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کعبے کا طواف بھی کرتا ہے، پھر آسمان کو دیکھتا ہے، پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کچھ زبان سے کہتا ہے، آنکھوں سے آنسو برساتا ہے۔ میں قریب ہوا، جا کر سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ کعبہ کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ میں گناہ گار بندہ کہاں اور یہ تیرا کعبہ کہاں؟ اللہ کیا میں تیرے کعبے کا طواف کر رہا ہوں؟ اللہ کیا اس گناہ گار بندے کو تو نے دنیا میں کعبہ عطا فرما دیا؟ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اگر اس گناہ گار بندے کو دنیا میں کعبہ عطا کر سکتا ہے تو اس گناہ گار بندے کو آخرت میں اپنی جنت بھی عطا کر سکتا ہے نا اللہ۔ یہ بھی مانگنے کا ڈھنگ ہے میرے بھائی۔ اور ایک اور بھی مانگنے کا ڈھنگ ہے۔ ایک پٹھان بھی مانگ رہا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، اللہ اللہ تو جانتا ہے کہ نا، بات بھی اردو میں کر رہا تھا، شاید اس کے دل میں خیال ہو کہ اللہ کو پشتو نہیں آتی۔ کہتے اللہ تو جانتا ہے کہ نا، میں گھر سے نکل رہا تھا، بیوی رو رہا تھا، بچہ رو رہا تھا، اللہ وطن چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، دکان چھوڑا ہے، بڑی مشکل سے تیرے کعبہ میں آیا ہے، اللہ بڑا خرچہ لگا کر آئے، بڑا خرچہ لگا کر آئے، ہمارا طواف قبول کر لے، ہمارا حج قبول کر لے، اگر نہیں قبول کرتا تو ہمارا خرچہ واپس کر دے۔ یہ بھی مانگنے کا ڈھنگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ، چھوٹا معصوم بچہ 2 سال کا 2.5 سال، اماں سے کوئی چیز مانگتا ہے نا، اماں نہیں دیتی، اماں کے گریبان سے پکڑتا ہے نہیں پکڑتا، اماں کے دوپٹے کو زمین پہ مارتا ہے، اماں کو غصہ نہیں آتا، یہاں تک کہ اماں کے چہرے پر تھپڑ لگاتا ہے، لیکن اماں کو غصہ نہیں آتا۔ اللہ کی قسم وہی اماں ان ننھے منھے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، پیسے بھی دے دیتی ہے، چیز بھی دے دیتی ہے۔ لوگوں اماں کی شفقت سے میری رب کی شفقت کروڑ گنا زیادہ ہے۔ تو بھی حج کر کے مانگ، دیکھ تجھے رب عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ میں عرض کر رہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، اب دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو جاری ہے، یوں ہاتھ اٹھایا، اے اللہ، اے پروردگار اللہ، ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان نصیب کرنے والے اللہ، میری اماں کو بھی ایمان نصیب فرما۔ ابو ہریرہ کی اماں کو ایمان کیسے نصیب ہوا؟ حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر میرے نبی محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ادھر جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں اللہ کے نبی ابو ہریرہ بھوک کی شکایت لے کر آئے ہیں، آپ بھی اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کر 2 پتھر جو باندھے ہوئے ہیں ابو ہریرہ کو دکھا دیں۔ اب اللہ کے نبی اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں، اور سیر ہو کر کھانے والوں کبھی بھول کر بھی ہم نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، 3 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر مبارک میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اما ایسا فرماتی ہیں اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی تشریف لاتے، پوچھتے ایشا کوئی چیز گھر میں کھانے کو پڑی ہو؟ ایشا جواب میں فرماتی اے اللہ کے نبی، اللہ کی محبت ہے، نبی کا نام باقی ہے۔ اللہ
اب اللہ کے نبی آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر فرماتے ہیں اللہ تو گواہ بن جا، تیرے نبی محمد نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ او مسلمانوں، صحابہ کی زندگی تو پڑھو، اللہ کی قسم روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نے صحابہ کا تو نام لیا لیکن عمل کر کے نہیں دکھایا۔ اب اللہ کے نبی جو ہی اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں نے 2 پتھر دیکھے، میری چیخ نکلی، میں دوڑا اپنی اماں کے دروازے پر پہنچا، اماں کافرہ ہے، مشرکہ ہے، تاکہ کوئی چیز لے کر آؤں، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کروں۔ فرمایا جب دروازے پر پہنچا، دستک دی، اماں نے دروازہ کھولا، پوچھا بیٹا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ماں بھوکا ہوں، تانا بھی دیتی ہے، تو نے نیا دین اختیار کیا ہے، بھوک مرے گا۔ فرمایا ماں بھوکا ہوں، کوئی چیز عطا کر دیجیے۔ آخر اماں ہے، سامنے کھانا رکھ دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کھانا لے کر بیٹھا ہوں، جب تک کہ میرے نبی محمد رسول اللہ تناول نہیں فرمائیں گے میں کیسے تناول کروں؟ کہیں اماں ادھر ادھر ہو، میں کھانا لے کے جاؤں۔ اماں جب اٹھنے لگی میں کھانا لے کر دوڑنے لگا، اماں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دوڑی میرے پیچھے، مجھے پکڑ لیا، پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ جواب میں نے کہا اماں رسول اللہ کی خدمت میں کھانا لے کر جا رہا۔ غصے میں آ کر منہ پہ تماچے بھی مارتی ہے، کھانا بھی چھین لیتی ہے، جوتا اتار کر سر پہ مارا، جسم پر مارا، پھر دھکا دے کر دروازہ بھی بند کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس حال میں جب میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، اللہ کے نبی محراب میں ٹیک لگا کر تکیہ لگا کر تشریف فرما، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی جو ہی دیکھتے ہیں، ہاں لوگوں صحابہ کا رونا میرے نبی برداشت نہ فرماتے، فوراً کھڑے ہوئے، ابو ہریرہ کو سینے کے ساتھ لگایا۔ لما تبکیا ابو ہریرہ، او ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ہریرہ جواب میں فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میں گھر گیا آپ کی بھوک کی وجہ سے، آپ کے فاقہ کی وجہ سے، اماں نے کھانا دیا، وہ کھانا لے کر آ رہا تھا، جب اماں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی خدمت میں وہ کھانا لے کے جا رہا ہے، کھانا بھی چھین لیا، منہ پر تماچے بھی مارے، جوتا اتار کے سر پہ بھی مارا۔ اللہ کے نبی باقی کوئی بات نہیں پوچھتے، فوراً پوچھتے ابو ہریرہ جب اماں جوتے برسا رہی تھی کہیں تو نے آنکھ اٹھا کر اپنی اماں کے چہرے کو تو نہیں دیکھا تھا؟ ابو ہریرہ جواب میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں جوتے برسا رہی تھی میں بار بار کہتا رہا او اماں میرے سر پہ مارو، میرے چہرے پہ مارو، میری پیٹھ پہ مارو، میرے سینے پہ مارو، اماں جگہ جگہ تیرا جوتا پڑے گا، جنت حلال ہوتی جائے گی، جہنم حرام ہوتی جائے گی۔ جو ہی اللہ کے نبی نے یہ بات سنی مسکرا دیے۔ ابو ہریرہ دیکھتے ہیں اب رحمت کا دریا موج میں ہے، جوش میں ہے، مسکرا رہا ہے، فوراً درخواست کی ہے اللہ کے نبی میری اماں کے حق میں دعا تو کر لیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر فرماتے ہیں اللہ آپ بھی کہہ دو نا اللہ، ذرا درد دل سے کہہ دو نا اللہ، بآواز بلند کہہ دو نا اللہ، کبھی آدھی رات کو اٹھ کر کہہ دیا کرو نا اللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرم فرما، ہمارے بچوں کے حال پہ رحم کرم فرما، اللہ امت محمد رسول اللہ کے حال پہ ترس فرما۔ اللہ کون ہے آج یہ دعا کرنے والا؟ کنیکشن کٹ گیا، معاشرہ برباد ہو گیا۔ مسلمانوں میں کر رہا تھا واللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت نصیب فرما۔ ابھی آپ نے بھی رحمتی کا یا ارحم الراحمین کا لفظ نہیں فرمایا، ابو ہریرہ دوڑ پڑے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بعض صحابی ابو ہریرہ کے راستے میں آئے، کہاں دوڑے جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟
ابھی تم رو رہے تھے، ابھی نبی سے دعا کرا رہے تھے، ابھی دوڑے جا رہے ہو، بتلاؤ تو صحیح۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگو ہٹ جاؤ، میرا راستہ چھوڑ دو، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے اپنے گھر میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی محمد کی دعا میرے گھر پر پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دروازے پر پہنچا، یقین تھا کہ میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ میں جو ہی دروازے کے قریب پہنچا، کھٹکایا نہیں۔ اماں نے دروازہ یوں کھولا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، رو کر فرماتی ہیں بیٹا میں تیرے انتظار میں کھڑی ہوں، یہ کھانا لے اپنے نبی محمد رسول اللہ کی خدمت میں لے چل۔ فرمایا اماں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم ساتھ نہیں جائے گی۔ اماں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، کھانا اپنے سر پہ رکھا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا مسلمانوں، اللہ یہ منظر ہمیں معاشر کے میدان میں عطا فرما دینا، تیرے نبی کی خدمت میں ہم حاضر ہونے والے بن جائیں، تیرے نبی کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی مسجد نبی کے دروازے پہ ہمارا انتظار فرما رہے۔ فرماتے ابو ہریرہ کی اماں آپ کے انتظار میں ہوں، اے اماں کہہ دینا لا الہ، کہہ دو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہہ دو نا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ او یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، او خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، او غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد الرسول اللہ، الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ میں نے اس لیے بھی پڑھا دیا کہ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بھی وعدہ کر لیں، کہہ دو نا اللہ، بآواز بلند کہہ دو نا اللہ، رات کو سوتے وقت کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھیں گے، وعدہ ہے، پکی بات ہے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہو، یوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دو نا اللہ، اللہ تو گواہ بن جا، ہاتھ میں نے اٹھوا دیے قبول تو فرما دے اللہ۔